أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين آمنت بالله صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہفتے کا دن ہے اور 4 جولائی ہے اور 12 ذوالقعدہ کی تاریخ ہے. پچھلے ہفتے کے دن الحمدللہ سورۃ الواقعہ کا درس قرآن کئی مہینوں کے ناغے کے بعد شروع ہوا تھا.
لیکن صرف ابتدائی 3 آیتوں کا درس دیا گیا تھا۔ آج یہ آیات میں نے دوبارہ تلاوت کی ہیں، اس لیے کہ تلاوت جو ہے وہ اصل مقصود ہے، اور ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سورہ واقعہ کی جو پچھلی 3 آیتیں جن کا ترجمہ اور درس پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے کے وقت کوئی جان اسے جھٹلانے والی نہیں ہوگی، اور وہ واقع ہونے والی چیز پس کرنے والی ہوگی، بلند کرنے والی ہوگی، یعنی تہو بالا کرنے والی ہوگی، کچھ لوگوں کو پس کر دے گی اور کچھ لوگوں کو بلند کر دے گی۔ تو یہ ابتدائی 3 آیات تھیں جن کی مختصر تفسیر اور تشریح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے بیان کی گئی تھی۔ آج کے درس میں 4تھی آیت سے بات شروع کرتے ہیں۔ 4تھی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اذا رجت الارض رجا، کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، ہلا دیا جانا یعنی اس کو بہت پورے طریقے سے ہلا دیا جائے گا۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، اور وہ پہاڑ جو ہیں وہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب زمین کو پورے طریقے سے ہلا کے رکھ دیا جائے گا، اور بعض علماء نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ رجّ یرجّ کے معنی ہوتے ہیں کہ پورے طریقے سے ہلا دیا جائے، اور اس طریقے سے ہلا دیا جائے جیسا کہ چھلنی کے اندر کسی چیز کو ہلایا جاتا ہے اور اس کی ہر چیز علیحدہ کر دی جاتی ہے۔ تو جب یہ قیامت قائم ہوگی تو پوری زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی۔ اور آگے آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا کہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ پہاڑوں کو چورا چورا کر دیا جائے گا۔ اور آگے آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے کہ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور وہ پہاڑ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے۔ تو آیت نمبر 4، 5 اور 6 کا خلاصہ یہ ہوا کہ پوری زمین ہلا کے رکھ دی جائے گی۔ ایسا زلزلہ ہوگا کہ جو صرف کسی ایک علاقے میں محیط نہیں ہوگا بلکہ پوری روئے زمین اس سے ہلا دی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ پہاڑ جو ہیں ان کو چکنا چور کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 6 میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ذرات ہوتے ہیں، اور ذرات ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ذرہ ہوتا ہے، اور ایک ذرے سے بھی باریک چیز ہوتی ہے۔ بلکہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ احادیث میں جو کے دانے کا ذکر کیا گیا جو نسبتاً بھاری ہوتا ہے، پھر اس سے کم جو ہے وہ گندم کے دانے کا ذکر کیا گیا جو اس سے کچھ ہلکا ہوتا ہے، اور پھر اس سے کم درجہ رائی کے دانے کا ذکر کیا گیا جس کا وزن اس سے بھی زیادہ کم ہوتا ہے، اور اس سے بھی کم جو وزن ہوتا ہے وہ ذرے کا ہوتا ہے۔ اور ذرات وہ ہوتے ہیں جو فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور چاروں طرف اڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو تو اس دھوپ کے اندر آپ کو ذرات نظر آئیں گے،
تو وہ جو ذرات نظر آتے ہیں ان کو ہباء منصورہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہاڑوں کو صرف ریزہ ریزہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو ذرات کی شکل میں، اڑتے ہوئے ذرات کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، جن کا کوئی وزن باقی نہیں رہے گا۔ جب یہ زمین پیدا کی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر پہاڑوں کا وزن جمایا تھا تاکہ زمین اپنے خاص وزن کے ساتھ صحیح گردش پر رہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو ان پہاڑوں کو بے وزن کر دیا جائے گا اور یہ سب ذرات کی شکل میں، غبار کی شکل میں اڑ رہے ہوں گے۔ تو فرمایا گیا اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فکانت ہباء منبثا، اور وہ پہاڑ اڑتا ہوا غبار بن جائے گا۔ آگے آیت نمبر 7 میں یہ بات ارشاد ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 3 گروہوں کا ذکر کیا کہ ایک ہیں اصحاب الیمین، ایک ہیں اصحاب الشمال، اور ایک ہے السابقون السابقون۔ تو سب سے پہلے یہاں آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو دائیں ہاتھ والے کیا ہیں صاحب دائیں ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے اور کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولئک المقربون، اور سبقت لے جانے والے وہی تو ہیں سبقت لے جانے والے، اور وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ تو آیت نمبر 8 اور 9 اور 10 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان 3 گروہوں کا ذکر کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ میدان محشر کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ ہے اصحاب المیمنہ، دوسرا گروہ ہے اصحاب المشأمہ، اور تیسرا گروہ ہے السابقون السابقون۔ اصحاب المیمنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں اور یعنی جنتی، اور اصحاب المشأمہ سے مراد ہیں بائیں ہاتھ والے یعنی جہنمی۔ اور علماء نے لکھا کہ جنتیوں کو اصحاب المیمنہ کئی وجہ سے کہا گیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو جہنمی لوگ ہیں ان کا نام اعمال پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جیسے قرآن مجید کی آیات کے اندر اس کی صراحت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا گیا تو جو دائیں طرف جو مخلوق جمع ہوئی وہ جنتی تھے، اصحاب المیمنہ تھے، اور بائیں طرف جو تھے وہ اصحاب المشأمہ تھے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب میدان محشر ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی تجلی ہوگی اور اللہ تعالی عرش پر جلوہ افروز ہوں گے تو دائیں طرف جو ہیں وہ اصحاب المیمنہ ہوں گے یعنی جنتی لوگ ہوں گے، اور بائیں طرف جو ہیں وہ اصحاب المشأمہ ہوں گے یعنی جہنمی لوگ ہوں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ دائیں طرف جنت ہے، دائیں طرف جنت ہوگی اور بائیں طرف جو ہے وہ جہنم ہوگی، تو جنتیوں کو دائیں طرف رکھا جائے گا اور جہنمیوں کو بائیں طرف رکھا جائے گا۔ اور جو تیسرا گروہ ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، مقربان بارگاہ خداوندی ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، وہ عرش کے سائے میں ہوں گے اور بالکل درمیان میں ہوں گے۔ تو جو السابقون السابقون ہیں وہ عرش کے سائے میں نیچے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نیچے، عرش کے نیچے اور بیچ میں ہوں گے، اور جو جنتی ہیں وہ دائیں طرف ہوں گے اور جہنمی جو ہیں وہ بائیں طرف ہوں گے۔
اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اصحاب المیمنہ ہے اور اصحاب المشأمہ ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ دایاں اور بایاں ہی مراد ہو، بلکہ عربوں کا یہ محاورہ تھا کہ جو بھی اچھی چیز ہوتی تھی یا اچھا آدمی ہوتا تھا تو اس کو یہ اصحاب الیمین میں سے کہتے تھے، اور جو خراب آدمی ہوتا تھا تو اس کو اصحاب الشمال میں سے کہتے تھے۔ اور اس کو اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً کوئی آدمی اپنے کسی دوسرے ساتھی کے بارے میں کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میرا دست راست ہے۔ دست راست کا مطلب یہ ہے کہ میرا دایاں ہاتھ ہے، تو دایاں ہاتھ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ میرا قریب ترین ہے، میرا محبوب ہے۔ اسی طرح انگریزی میں بھی رائٹ پرسن کہتے ہیں، تو وہ رائٹ دائیں کو بھی کہتے ہیں اور رائٹ جو ہیں وہ درست کو بھی کہتے ہیں۔ تو اصحاب المیمنہ جو ہیں وہ دائیں طرف بھی والے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی درست طریقے سے رہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے، تو ان کو اصحاب المیمنہ کہا گیا۔ تو آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، کہ دائیں ہاتھ والے کیا ہیں دائیں ہاتھ والے، واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے اور کیا ہیں بائیں ہاتھ والے۔ اور یہ جو اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ یہ تعظیم کے لیے ہے، اور اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ میں جو یہ تعجب ہے یہ تحقیر کے لیے ہے، کہ افسوس ہے ان پر کہ وہ کیسی نحوست کا شکار ہوں گے۔ اور مشأمہ بائیں کو بھی کہتے ہیں، نحوست کو بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی ہماری شامت اعمال ہے، تو شامت اعمال، شامت کا لفظ جو ہے یہ بھی شئیم یشأم مشأمہ سے نکلا ہے۔ تو جو منحوس لوگ ہیں، جو جہنمی، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے ان میں داخل ہونے سے، ان کو قرآن نے بائیں طرف والا بھی کہا ہے، منحوس بھی کہا ہے۔ تو فرمایا واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، بائیں طرف والے اور کیا ہوں گے بائیں طرف والے۔ تو آیت نمبر 8 میں دائیں ہاتھ والوں کا ذکر کیا گیا، یعنی جنتیوں کا، اور آیت نمبر 9 میں بائیں طرف والوں کا ذکر کیا گیا، یعنی جہنمیوں کا۔ آگے آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے ہی سبقت کرنے والے ہیں، یعنی سبقت کرنے والوں کو کیا پوچھتے ہو، وہ تو ہر میدان میں آگے بڑھے ہوئے ہوں گے، دنیا میں بھی ایمان کے اندر آگے بڑھے رہے، اعمال صالحہ میں آگے بڑھتے رہے، اخلاق میں آگے بڑھے رہے، اور خدمت خلق میں اور دین کی خدمت میں آگے بڑھے رہے، تو قیامت کے اندر بھی وہ آگے بڑھے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو السابقون السابقون فرمایا کہ وہ تو سبقت کرنے والے ہیں، اور سبقت کرنے والے ہی سبقت کرنے والے ہیں۔ اور آگے آیت نمبر 11 میں فرمایا اولئک المقربون، کہ یہ جو سبقت کرنے والے ہیں یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ دنیا میں بھی مقرب تھے، راتوں کو اٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے تھے، اور میدان محشر میں بھی وہ مقربان بارگاہ خداوندی ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے، اور بالکل درمیان میں ہوں گے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں میدان محشر کا نقشہ کھینچ دیا کہ عرش ہوگا، اس کے نیچے درمیان میں السابقون السابقون ہوں گے، دائیں طرف اصحاب المیمنہ ہوں گے، اور بائیں طرف اصحاب المشأمہ یعنی بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 12 سے لے کر اور آیت نمبر 26 تک ذکر کیا السابقون السابقون کا، کہ یہ جو سبقت والے لوگ ہیں یعنی مقربان بارگاہ خداوندی، ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ تو فرمایا اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے فی جنات النعیم،
اور یہ نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر برس رہی ہوں گی اور جنتوں کے اندر رہ رہے ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور یہ پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہوگی اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے ہوں گے، یعنی جو مقربان بارگاہ خداوندی ہیں وہ پہلوں میں سے زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے۔ اب اگر پہلے والوں سے مراد اور بعد والوں سے مراد امت محمدیہ کے پہلے اور بعد والے مراد لیے جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس امت کے جو پہلے لوگ تھے وہ صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، تو ان کے اندر السابقون السابقون مقربین کی بھاری تعداد ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ السابقون السابقون مقرب صرف صحابہ ہی ہوں، صرف تابعین ہی ہوں یا صرف تبع تابعین ہی ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وقلیل من الآخرین، آنے والے جو لوگ ہیں ان میں بھی تھوڑے سے ہوں گے، بہت بڑی تعداد تو نہیں ہوگی لیکن تھوڑے سے ہوں گے۔ اور اسی کو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور وہ قیامت تک باقی رہے گی، لا یضرهم من خذلهم، اور اگر کوئی ان کو رسوا کرنا چاہے گا تو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ مقربان بارگاہ خداوندی ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ یہ پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت ہے اور آنے والے بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے ہیں۔ یہ تفصیل تو اس وقت ہوگی جب کہ ہم اس کو امت محمدیہ کے اندر خاص کر دیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پوری عالم انسانیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ پورے عالم انسانیت میں جو انبیاء ہیں وہ ان کا مقام سب سے اونچا ہے، حتیٰ کہ صحابہ سے بھی ان کا مقام اونچا ہے، اور انبیاء جو ہیں وہ تو پہلے ہی لوگوں میں سے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں یعنی امت محمدیہ میں تو صرف نبی آخر الزماں خاتم النبیین سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو گویا انبیاء پہلے زیادہ ہیں اور بعد میں کم ہیں، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہر دور کے اندر جو پرانے لوگ ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے قریب ہوتے ہیں وہ مقرب ہوتے ہیں اور سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، اور جوں جوں نبی کے زمانے سے دوری آتی چلی جاتی ہے تو ان کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں جو ان کے صحابہ ہوتے ہیں، تابعین ہوتے ہیں، تبع تابعین ہوتے ہیں، ان میں السابقون السابقون کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور جو بعد کا زمانہ آ رہا ہوتا ہے اس میں بھی نیک لوگ باقی رہتے ہیں اور ان میں بھی السابقون السابقون ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ یہ جو السابقون السابقون ہیں یہ مقرب ہوں گے بارگاہ خداوندی کے، اور یہ نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے، اور یہ پہلے لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہوگی اور بعد کے آنے والوں میں تھوڑے ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے علی سرور موضونہ، اور آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا متکئین علیہا متقابلین، یہ جو مقرب لوگ ہیں یہ جڑاؤ والی مسہریوں پر یا صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں گے۔ اب اس آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا علی سرور، عربی میں سریر کہتے ہیں ہر اس نشست کو کہ جس پر بیٹھ سکیں یا لیٹ سکیں اور جو زمین سے اونچی ہو۔ اب پھر جو زمین سے اونچی نشست ہوتی ہے جس پر آدمی بیٹھ بھی سکے لیٹ بھی سکے تو وہ صوفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مسہری بھی ہو سکتی ہے، وہ تخت بھی ہو سکتا ہے،
وہ چارپائی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ جو سرور جمع ہے سریر کی، اور سریر کا ترجمہ بعض لوگ چارپائی سے کرتے ہیں، تو یہ 100% درست نہیں ہے. سریر اصل میں ہر وہ نشست ہے کہ جو زمین سے اونچی ہو اور جس پر بیٹھنا اور لیٹنا راحت کے ساتھ ممکن ہو. تو اس میں تخت بھی آ گیا، جیسے بادشاہوں کا تخت ہوتا تھا، لوگ تخت پہ بیٹھتے تھے. مسیریاں بھی آ گئیں جس پر ہم اور آپ سوتے ہیں، اور اس میں صوفے بھی آ گئے کہ جو جناب اونچے ہوتے ہیں اس پر آدمی بیٹھ بھی سکتا ہے، نیم دراز بھی ہو سکتا ہے، اور بعض صوفے ایسے ہیں کہ اس پہ سو بھی سکتا ہے. تو یہ جو سریر کا لفظ ہے تو یہ اس کا ترجمہ تخت بھی ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ہمارے بعض اکابر نے تخت کا ترجمہ کیا ہے. اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اونچی نشست کا ترجمہ کیا ہے. تو اونچی نشست کے اندر ساری آ گئیں، صوفہ بھی آ گیا اور مسیری بھی آ گئی اور تخت بھی آ گیا، یہ سب چیزیں آ گئیں. تو گویا اونچی نشست، ظاہر زمین پہ بیٹھنے میں اتنی راحت نہیں ہوتی جتنا کہ اونچی جگہ پر بیٹھنے میں راحت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مقرب لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ علی سرور، یہ اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، موضونہ، اور ان پر سونے کا کام کیا گیا ہوگا. موضونہ، سونے کا کام کیا گیا ہوگا، یعنی سونے کا جڑاؤ کا کام ہوگا، اور سونے کی تاروں سے اور سونے کے چیزوں سے اس کو خوبصورت بنایا گیا ہوگا. اعلیٰ سرور موضونہ، اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے جن پر سونے کا جڑاؤ کا کام ہوگا، متکئین، اور اس پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. اگر آدمی آگے کو جھک کر بیٹھے جلدی تھک جاتا ہے، اور ٹیک لگا کے بیٹھے آرام سے بیٹھتا ہے. پھر آگے بیٹھتا ہے تو ادب سے بیٹھتا ہے، اور پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے تو ذرا شان و شوکت کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا متقین، کہ وہاں بڑے آرام سے شان و شوکت سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. متقین، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. علیہا متقابلین، اور ان نشستوں پر ایک دوسرے سے کی طرف متوجہ ہوں گے. متقین علیہا متقابلین، ان نشستوں پر، اونچی نشستوں پر ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کی طرف ان کا رخ ہوگا. بعض اوقات نشستیں ہوتی ہیں جیسے اسٹیڈیم میں آپ نے دیکھا ہوگا یا دارالحدیث میں دیکھا ہوگا کہ سب کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوتے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی نشستیں عطا فرمائیں گے کہ سب کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. اور اسی سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی پشت پر بیٹھنا یہ کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ سب کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں، کیونکہ یہ اکرام کی علامت ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو جب بٹھایا جاتا ہے تو اس طریقے سے بٹھایا جاتا ہے کہ ان کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں. اور جو خادم وغیرہ ہیں وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تو پشت کی طرف بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پشت کی طرف بیٹھنا یہ اکرام کی علامت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنتیوں کا بڑا اکرام فرمایا ہے بڑی عزت دی ہے جنتیوں کو، اور یہ فرمایا کہ جب ان کو بٹھایا جائے گا تو اس طریقے سے بٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین، اس پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. آگے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. یعنی جنتیوں کے خادم ہوں گے اور خادم بھی لڑکے ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اس کی عمر زیادہ ہو تو اس کی نقل و حرکت کم ہو جاتی ہے. اگر 30 سال یا 35 سال کا آدمی ہوگا تو اس کی نقل و حرکت کم ہوگی،
اور جو بچے ہیں وہ جلدی سے بھاگ دوڑ کر کے وہ چیزیں ادھر سے اٹھا دے کے پکڑا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنتیوں کی راحت کا ایسا سامان کیا ہے کہ ان کی خدمت کے لیے ایسے بچے ہوں گے، ایسے لڑکے ہوں گے جو لڑکے ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. اب یہ کون ہوں گے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر انہیں پیدا فرمائیں گے جنت کے اندر. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ کافروں کے وہ لڑکے ہوں گے کہ جو نابالغی میں فوت ہو گئے تھے. تو چونکہ وہ نابالغی میں فوت ہو گئے تھے تو اس لیے ان کو جنت میں اہل جنت کا خادم بنا دیا جائے گا. اگر ان کے ماں باپ کے اعتبار سے دیکھا جائے پھر تو ان کو جہنم میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کافر ماں باپ کی اولاد تھے تو کافر تھے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نابالغی کی انتقال کی وجہ سے ان پر رحم فرمائیں گے اور ان کو اہل جنت کا خادم بنا دیں گے. اب بہرحال کوئی بھی صورت ہو، ہاں ہوں گے وہ لڑکے، اور وہ لڑکے بھی ایسے ہوں گے ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان اہل جنت پر چکر لگا رہے ہوں گے، آ جا رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. بے اکواب و اباریق، پیالوں کے ساتھ اور مگ کے ساتھ، وکأس من معین، اور شفاف گلاسوں کے ساتھ. کوب کہتے ہیں پیالے کو. پیالہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو پیالے ہوں گے پینے کے لیے. ابریق، ابریق کہتے ہیں اس تھرموس کو یا جگ کو جو شیشے کا بنا ہوا ہو، جس کا ہتھا بھی ہوتا ہے اور اس میں سے پانی یا شربت نکال کر دیا جاتا ہے. اور کاس کہتے ہیں جام کو کہ جس میں شراب پی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اہل جنت آرام سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور جو لڑکے ہیں وہ ان کے پاس کبھی پیالہ لا رہے ہوں گے، کبھی مگ لا رہے ہوں گے، کبھی جام لے کر آ رہے ہوں گے. تو فرمایا کہ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، اور وہ لے کر آئیں گے پیالے اور مگ. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور ایسے جام جو شفاف ہوں گے. اب یہ معین جو ہے کاس کی بھی صفت بن سکتی ہے، یعنی جام جو ہیں وہ بہت شفاف ہوں گے، شفاف شیشے کے کہ بالکل صاف اس میں شراب نظر آئے گی. اور بعض علماء نے فرمایا کہ معین جو ہے وہ شراب کی صفت ہے کہ شراب اتنی شفاف ہوگی اور جام بھی اتنے شفاف ہوں گے کہ جام اور شراب کی دوسری طرف کی چیز صاف نظر آ رہی ہوگی. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور شراب ہوگی اور جام ہوں گے ایسی شراب کے جو نتھری ہوگی، شفاف ہوگی. آگے قرآن کہتا ہے کہ وہاں شراب تو ہوگی لیکن وہ شراب ایسی ہوگی کہ نہ اس میں اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ چکر آئیں گے، نہ عقل خراب ہوگی. تو آگے آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے نہ ان کو سر میں چکر آئیں گے، ولا ينزفون، اور نہ ان کی عقل خراب ہوگی. دنیا میں جب شراب پی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، تو چکر آتے ہیں، اور جب دنیا میں شراب پی لی جاتی ہے تو کافی دیر تک عقل خراب رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ اہل جنت کو اعلیٰ درجے کی شراب پلائی جائے گی، اور یہ دنیا کی شراب نہیں ہوگی، آخرت کی شراب ہوگی. اور یہ شراب ایسی ہوگی کہ جس سے نہ سر میں چکر آئے گا اور نہ ہی ہوش و حواس خراب ہوں گے، نہ عقل خراب ہوگی. تو فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ اس سے چکر آئیں گے اور نہ ہی اس سے ہوش و حواس خراب ہوں گے. آگے آیت نمبر 20 میں فرمایا
وفاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل ہوں گے جو پھل پسند کریں، اور پھل ہوں گے جو وہ پسند کریں، یعنی طرح طرح کے پھل، جس پھل کو ان کا دل چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ پھل ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جن پرندوں کو وہ پسند کریں، جو پرندے آپ پسند کریں گے ان کا گوشت اہل جنت کو پیش کیا جائے گا۔ اور تمام گوشت کی تمام اقسام کے اندر پرندوں کا جو گوشت ہے وہ بہت مفید ہوتا ہے، نقصان سے پاک ہوتا ہے، اور اعلیٰ درجے کا لذیذ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا پھل بھی عجیب ہوں گے، جو وہ پھل چاہیں گے ملے گا، اور جن پرندوں کا گوشت وہ چاہیں گے تو اور جن پرندوں کے گوشت کی ان کو خواہش ہوگی وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 21 تک بیان ہوا۔ اب اذان ہو رہی ہے، اب یہاں اسی پر آپ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ آیت نمبر 22 سے اس کا بیان دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔